میں پھنس گیا ہوں. آئی ایم اسٹک, آئی ایم فیلنگ اسٹک. میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا یہ بیماری ہے جس کی تشخیص ضروری ہے, یا پھر یہ ایک آج کے مادیت پرستی کے دور کا سائیڈ افیکٹ ہے؟ اب اس کو بیماری کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ کہاں پھنس گیا ہوں. زندگی میں پھنس گیا ہوں, آگے نہیں بڑھ پا رہا. ریکال کر سکتے ہیں کہ کہاں پھنستے ہیں لوگ؟ اپنے کیریئر میں پھنستے ہیں کہ آگے نہیں جا پا رہے, رک گئے ہیں. ہر کسی کی کوئی اپنی فیلڈ ہے, وہ اپنی فیلڈ میں پھنس جاتا ہے. سب سے پہلے تو جو بھی پھنس گیا ہے وہ سب سے پہلے پاز کرے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے, کیا میں سوچ رہا ہوں میں پھنس گیا, یا کسی نے پکڑ کے مجھے کسی خول کے اندر بند کر دیا جس سے نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں. تو وہ تو یقین کر کے بیٹھ گیا نا کہ میں پھنس گیا ہوں. فیلنگ سٹک جو ہے نا, وہ ایک بڑی جینون فیلنگ ہے. انسان اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو پرابلم بنا کے پرسیو کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ اپنی کرنٹ سٹیٹ سے نکل کے کسی اور سٹیٹ میں جا سکتا ہے. یہ سوچ لیا کہ میں نے آگے جانا ہے اور میں نکل جاؤں گا, میں یہاں پہ پھنسا اور اس وجہ سے پھنسا ہوں. اسی سٹیٹ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ سٹیٹ میں پھنسا ہوا ہے نا, اور وہ یہ تو جانتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سٹیٹ سے نکل کے ایک اور سٹیٹ میں چلا جاؤں تو یہ جو میری فیلنگ اور بینگ سٹک ہے یہ ختم ہو جائے. وہ اتنا قابل ہوتا تو پھنس جاتا. کیونکہ وہ اپنی ایک پرسیوڈ لمیٹیشن سے آگے کی چیز کو نہیں دیکھ سک رہا ہوتا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جہاں آپ سٹک ہیں نا اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے. ایسی سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے مرشد کا, استاد کا, کوچ کا ہونا ضروری ہے, یا انسان خود سے بھی نکل سکتا ہے؟ لیکن سب سے بڑا مرشد اور سب سے بڑا کوچ انسان خود ہے, انسان کا ضمیر ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, کیوں پھنسا ہوا ہے, اس کا وی این لمیٹیڈ ہے, مگر اب اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں رہا. آپ سے آ کے دوائی لے کے چلا گیا, کھا بھی لی ہے شاید, مگر اسے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ان کے اوپر نہیں آ رہا. پھر کیا کریں؟ انسان خود کو سٹک اس وقت ہی فیل کرتا ہے کہ جب اس کو اس سے نکلنا ہو. اگر ایک شخص نکلنا ہی نہ چاہے تو وہ تو اپنے آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کرے گا نا کہ میں سٹک ہوا ہوں. وہ تو اپنی لائف میں ایک سٹیٹس کو میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ ہی از ہیپی ود دیٹ. ہماری سوسائٹی میں مرد ہیں تو وہ جہاں پہ اپنے آپ کو سنہری ہتھ کڑیوں میں, گولڈن ہینڈ کف میں پھنسا لیتے ہیں, تو خواتین بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنہرے پنجروں میں قید کر لیتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر مرد کا کیا رول ہے اور عورت کا کیا رول ہے. اب مینڈیٹری رول جو ہے وہ ہاؤس وائف کا ہے, گھر چلانا ہے, تو کیریئر, جاب, بزنس یہ سیکنڈری رول میں آ جائے گا کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کیوں بنایا, عورت کو کیوں بنایا, کس لیے بنایا, اس کا مینڈیٹری رول کیا ہے. مینڈیٹری رول وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کو. آپ کے پاس آپ کا ادارہ ممکن ہے جو لوگوں کو آپ کوچنگ کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلیں ہوتی ہیں, آپ ان کے حل ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک 20 سال کا لڑکا آتا ہے, ایک 50 سال کا بندہ آتا ہے, اور دونوں کی مشترکہ درد, دونوں کی مشترکہ کہانی کیا ہوتی ہے جب وہ آپ سے آگے کہتے ہیں عمیر صاحب میں پھنس گیا ہوں, آئی ایم اسٹک. السلام علیکم, میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی یا کیریئر ایک جگہ پر آ کے رک گیا ہے؟ آپ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن آگے جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, ایک بندش سی لگتی ہے. اگر ایسا ہے تو آج کا پروگرام آپ کے لیے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر اکرم صاحب. عمیر اکرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں پھنس گیا ہوں, آئی ایم اسٹک, آئی ایم فیلنگ اسٹک. میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا یہ بیماری ہے جس کی تشخیص ضروری ہے, یا پھر یہ ایک آج کے مادیت پرستی کے دور کا سائیڈ افیکٹ ہے؟ لیکن یہ بڑی ایک براڈ ٹرم ہے جس کے اندر آپ بات کر رہے ہیں. اب اس کو بیماری کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ کہاں پھنس گیا ہوں. سوچوں میں پھنس گیا ہوں, زندگی میں پھنس گیا ہوں, آگے نہیں بڑھ پا رہا. یہ آپ کو مختلف انداز سے, مختلف لوگوں سے, مختلف اوقات پہ مختلف الفاظ میں سننے کو ملا ہوگا. تو کیا ریکال کر سکتے ہیں کہ کہاں پھنستے ہیں لوگ؟ اپنے کیریئر میں پھنستے ہیں کہ آگے نہیں جا پا رہے, رک گئے ہیں, زندگی آگے چل نہیں رہی, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مگر رکے ہوئے ہیں. ہر کسی کی کوئی اپنی فیلڈ ہے, وہ اپنی فیلڈ میں پھنس جاتا ہے.
اچھا، اب کیا وہ واقعی وہاں پھنس جاتا ہے یا وہ اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہا ہے کہ وہ پھنس گیا؟ میں بھی پرسیو کر رہا ہوں، میں بھی پھنس گیا ہوں. ہاں، تو آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو بھی پھنس گیا ہے وہ سب سے پہلے پاز کرے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ جو یہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں پھنس گیا، تو یہ پھنسنا کیا ہے، یہ کیسے فیل ہوتا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کیا میں سوچ رہا ہوں میں پھنس گیا، یا کسی نے پکڑ کے مجھے کسی خول کے اندر بند کر دیا جس سے نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں؟ پاس کیسے کر لے؟ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ گھر کا خرچہ تو چل رہا ہے نا. اب پاس کر لے تو سب رک گیا. آپ نے بھی فرمایا کہ سوچ میں پھنس گیا، تو اپنی سوچ سے نکلے، کیسے نکلے؟ اپنے آپ سے سوال کرے کیا سوال کرے؟ کہ کیا میں واقعی پھنس گیا ہوں؟ تو وہ تو یقین کر کے بیٹھ گیا نا کہ میں پھنس گیا. وہ یقین کر کے بیٹھ گیا. یقین کس نے دلایا؟ اس نے خود کو اپنے آپ کو دلایا. کیسے؟ ہو سکتا ہے لوگوں نے دلایا ہو کہ بس تم اب آگے نہیں بڑھ سکتے، بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے اس نے خود کو یقین دلا دیا ہو کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب آپ اپنی بات کو سمرائز کریں کہ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریڈیفائن کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے پرسپیکٹو سے بات کی، کیریئر میں پھنس گیا، زندگی میں پھنس گیا، یقین دلا دیا، سوچ میں پھنس گیا، کسی نے کہہ دیا. تو اس کو ایک سینٹینس میں کیسے بولیں گے؟ پھنس گیا. پھنس گیا ہوں، آئی ایم اسٹک. آئی ایم اسٹک. تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آئی ایم اسٹک یا میں پھنس گیا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا ایک مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مختلف جو ہماری زندگی کے زاویے ہیں اس کے اندر ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی پرسیوڈ لمیٹیشن سے آگے نہیں دیکھ سک رہے ہوتے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل. تو جب ہم ایک ایسی اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ہم اپنی ایک پرسیوڈ لمیٹیشن سے آگے کا دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، آگے جاننا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو پرسیو لمیٹیشن ہے اس کو آپ انہینس کریں، اپنے ویژن کو بڑھائیں. اپنے ویژن کو بڑھائیں. تو جب وہ ہو جائے گا تو کیا وہیں پہ اسٹک ہوں گے؟ پھر سے کہیں گے کہ آئی ایم اسٹک؟ میرا خیال ہے پھر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، آگے نہیں چلتے. دیکھیں، فیلنگ اسٹک جو ہے نا وہ ایک بڑی جینوئن فیلنگ ہے. ہر کسی کو اپنی لائف کے کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی معاملے میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے اگر اس کی سائیکالوجی آف تھاٹس کو دیکھا جائے تو انسان اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو پرابلم بنا کے پرسیو کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ اپنی کرنٹ سٹیٹ سے نکل کے کسی اور سٹیٹ میں جا سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے آگے جانا ہے اور میں نکل جاؤں گا، میں یہاں پہ پھنسا اور اس وجہ سے پھنسا ہوں. اسی سٹیٹ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اس سٹیٹ میں پھنسا ہوا ہے نا، اور وہ یہ تو جانتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سٹیٹ سے نکل کے ایک اور سٹیٹ میں چلا جاؤں تو یہ جو میری فیلنگ آف بینگ اسٹک ہے یہ ختم ہو جائے. وہ اتنا قابل ہوتا تو پھنس جاتا، کوئی اس کو بتائے گا نا آ کے. پہلے یہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ جو فیلنگ اسٹک والی سچویشن ہے وہ تبھی کریٹ ہوئی ہے نا کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے، جو انسان کلیم کر رہا ہے کہ میں اسٹک ہوا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ کے اندر پھنس چکا ہوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اس سے نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ میں اس سے نکل کے کسی اور سٹیٹ میں چلا جاؤں، اور بہتر سٹیٹ میں چلا جاؤں. بہتر یا وہ بعد کی سٹوری ہے. لیکن سب سے پہلے تو اس کی سوچ یہی ہے نا کہ میں جس سٹیٹ میں ہوں اس سے نکل کے کسی اور سٹیٹ میں چلا جاؤں. تو جب وہ سٹیٹ میں چلا جائے گا تو وہ کہے گا آئی ایم ناٹ اسٹک. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو ایگری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اسٹک کیوں ہوتا ہے انسان؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ایک پرسیوڈ لمیٹیشن سے آگے کی چیز کو نہیں دیکھ سک رہا ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے اکثر شام میں اگر آفس کی جو پیک آور کا ٹائم ہے اس میں نکلتے ہیں تو ہمیں 0 پوائنٹ یا فیض آباد میں ٹریفک میں اسٹک ہونا پڑتا ہے. آپ کو بھی ہونا پڑا ہوگا. اب اگر کوئی شخص یہ فون کرے، اپنے گھر میں فون کرے آئی ایم اسٹک،
تو وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھنس گیا ہوں کہاں؟ ٹریفک میں. ٹریفک میں. اور اب یہاں سے وہ نکل نہیں سکتا جب تک ٹریفک چلے گی نہیں. جب تک ٹریفک چلے گی نہیں. کیونکہ تو یہاں سے ڈرائیو وہ خود کر ایک رہا چیز ہے. یہ سمجھ آئی کہ وہ انسان جب سٹک ہوتا ہے نا, میں پھنس گیا ہوں, تو یہ ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. میں پھنس گیا ہوں, اس کے بعد میں نکل جاؤں گا. یہاں سے نہیں نکلے گا نا, ٹریفک چلے گی تو نکلے گا. آگے روٹ لگا ہوا ہے. اسلام آباد پنڈی کی آپ نے بات کی تو یہاں پہ تو روٹ اکثر لگتا ہے. فیض آباد کے پاس روٹ لگ گیا, اب کچھ بھی کر لے وہ نکل نہیں سکتا. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ایونچولی نکل جاؤں گا. ایونچولی نکل جائے گا. ٹھیک. اچھا, اب اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. آپ کراچی سے ایک فلائٹ میں بیٹھے اور آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے, اور آپ کا گھر جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ساتھ ہے, قریب ہے. تو یہ جو سٹک والی سچویشن تھی فیض آباد میں, اب آپ کو یہ افیکٹ کرے گی؟ فیض آباد میں جو سٹک والی سچویشن ہے وہ انپریڈکٹیبل تھی. جو کراچی سے آپ آ رہے ہیں وہ پریڈکٹیبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے ٹائم پہ گھر پہنچیں گے. پریڈکٹیبل ہے. پتہ ہے نا کہ اتنا ٹائم پیریڈ ہے, فلائٹ کا ایک ٹائم ہے, اس کے بعد آپ کا گھر ایئرپورٹ کے ساتھ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں پہنچیں گے. مگر فیض آباد میں اگر آپ پھنس گئے ہیں تو آپ پھنس گئے ہیں, روٹ لگا ہوا ہے. ایک صاحب کراچی سے آ رہے تھے, ان کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا کہ یار آئی ایم اسٹک ان کراچی ایئرپورٹ پہ. وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر جہاز نہیں اڑا, جہاز لیٹ ہو گیا. تو جو پوائنٹ میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں نا, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس جہاں آپ سٹک ہیں نا, اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے. اپنے پرسپیکٹیو کو سمجھیں سب سے پہلے, کہ آپ اپنی وجہ سے سٹک ہیں یا کسی کی وجہ سے سٹک ہیں. دیکھیں جو کراچی میں صاحب سٹک ہوئے نا, وہ سٹک ہوئے کس وجہ سے؟ فلائٹ کینسل ہو گئی. سٹک وہ بھی ہیں جو فیض آباد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سٹک ہوئے ہیں, وہ سٹک کس وجہ سے ہوئے کہ روٹ لگ گیا. سٹک وہ بھی ہیں. اب ان دونوں میں ایک کامن چیز ہے, اس کو میں پھر لائف سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں. آپ کی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نظروں میں کیا آ رہا ہے. سٹک جب بھی ہوگا نا انسان, اس کو اپنا پرسپیکٹیو سمجھ میں آ جائے گا, تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس سے نکلنا کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ جب بھی کوئی کلیم کرے کہ میں سٹک ہوں, وہ اپنے اس سٹک ہونے کے پرسپیکٹیو کو سمجھ لے. ابھی ایگزامپلس پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو مزید دیکھ لیں گے. تو اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ سٹک ہونا کیا ہوتا ہے. سٹک ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یا اپنے کسی بھی زندگی کے کسی ایریا میں کسی ایسی چیز کے اندر اپنے آپ کو آپ نے قید کر لیا جس سے بیونڈ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اور یہ ریئلسٹک سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ کے ذہن کی اختراع بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اوپر بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ سٹک ہونا, وہ یہاں تک ہم نے کور کر لیا. آپ کے پاس آپ کا ادارہ ممکن ہے جو لوگوں کو آپ کوچنگ کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلیں ہوتی ہیں, آپ ان کے حل ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک 20 سال کا لڑکا آتا ہے, ایک 50 سال کا بندہ آتا ہے, اور دونوں کی مشترکہ درد, دونوں کی مشترکہ کہانی کیا ہوتی ہے جب وہ آپ سے آگے کہتے ہیں عمیر صاحب میں پھنس گیا ہوں, آئی ایم اسٹک. دیکھیں, جب بھی کوئی انسان میرے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں, تو اس کا جو سب سے کامن پرابلم ہوتا ہے نا, پرابلم کہہ لیں یا چیلنج کہہ لیں, یا جس کی وجہ سے وہ سٹک اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے, وہ سب میں ایک ہی باٹم لائن کے اوپر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوکس جو اس وقت کا فوکس ہو رہا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا فوکس ایک پرابلم پہ کنورج ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس پرابلم کے دائرے سے باہر نکال کے نہیں سوچ رہے ہوتے. ان کا ویژن جو ہے وہ بڑا ٹنل ویژن ہوتا ہے ایک پرابلم فوکس کے اوپر. آؤٹ آف دا باکس وہ نہیں سوچ رہا ہوتا, وہ ان سائڈ دا باکس بھی نہیں سوچ رہا ہوتا, وہ صرف پرابلم کو سوچ رہا ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز میں فوکس سارے کا سارا پرابلم. آپ نے جیسے کہا نا کہ میں پھنس گیا, میں سٹک ہو گیا. کس میں پھنس گیا؟ میں 10 سال سے جاب کر رہا ہوں, میرا باس میرے سے خوش نہیں ہوتا, اور چونکہ وہ خوش نہیں ہوتا میری پروموشن نہیں ہوتی. تو اب اس کا سارے کا سارا فوکس کہاں پہ ہے کہ میری پروموشن نہیں ہوتی. اب یہ جو فوکس ہے سارا, یہ کوئی بحران ہے یا برا وقت بھی آیا ہوتا ہے بعض اوقات؟ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ برا وقت چل رہا ہے.
ستارے گردش میں. ستارے گردش میں یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات جو اسٹک ہونا یا کہیں پہ پھنس جانا یہ بڑا ریئلسٹک ہوتا ہے. جیسے ہم نے ٹریفک کی اگزامپل دیکھی, یا جیسے اگر کوئی کسی ایسے ادارے میں چلا گیا کہ جہاں پہ اس کی گروتھ کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ریئلسٹک چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ, زیادہ تر مواقع پہ یہ ہائپوتھیٹک ہوتے ہیں. انسان کے ذہن کی اپنی اختراع ہوتی ہے. ایک سچویشن ہوتی ہے گولڈن ہینڈ کفس, سنہری ہتھ کھڑیوں والی نوکری. سنہری اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو سنہری ہتھ کھڑیوں میں آپ کا کوئی کلائنٹ جکڑ کے رکھ دیتا ہے, اور آپ اس کام سے جو وہ آپ کر رہے ہیں آپ اسے خوش نہیں ہوتے. جو جاب آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوتی, اور ایسی سچویشن میں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں عمیر صاحب آئی ایم اسٹک, پھنس گیا ہوں, کیا کروں. ایسے لوگوں کو پھر آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ صرف اتنا کہہ کے کہ یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے, یا مزید کوچنگ کرتے ہیں؟ لیکن جب میرے پاس اگر کوئی ایسا آئے نا کہ میرے پاس گولڈن ہینڈ کفس ہیں اور میرا زندگی جو ہے بڑی اسموتھ چل رہی ہے. میرے گولڈن ہینڈ کفس وہی ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنی ایک نیڈس کو پورا کر رہے ہیں, آپ اپنی وانٹس کو پورا کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اسٹڈی فلو آف انکم آ رہی ہے, آپ اگر جاب سے ریلیٹڈ ہیں. اب ایسا بندہ اسٹک ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنی جو اس کی پرسنل نیڈز ہیں ان کو فلفل نہیں کر رہا ہوتا. اس کو کہیں نہ کہیں کے اوپر وہ ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو پیسے سے پوری نہیں ہو سکتی, اور وہ اپنے آپ کو اس نے ایسی سچویشن میں اسٹک کیا ہوتا ہے کہ وہ گولڈن ہینڈ کفس سے جان نہیں چھڑا سکتا. تو اگین واپس ساری کی ساری بات جو ہے نا اس پرسپیکٹیو کی ہے کہ ایسا جو شخص جو خوش نہیں ہے, تو ایک ایسا شخص جو گولڈن ہینڈ کفس میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی خوشی کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے, تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہم اس کو پرسپیکٹیو دکھاتے ہیں کہ وہ جس پرسپیکٹیو میں اپنے آپ کو اسٹک فیل کر رہا ہے وہ پرسپیکٹیو کیا وہ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے, اس کو اس کے بارے میں کتنی کلیئرٹی, کتنی سمجھ رکھتا ہے اس پرسپیکٹیو کے بارے میں. اور پھر ہم وہاں سے اس کو نیویگیٹ کراتے ہیں. اس کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جس کو وہ گولڈن ہینڈ کفس کہہ رہا ہے وہ اس کی ایسی نیڈ ہو جو اس کو ہیپینس کی طرف لے کے جاتی ہو, لیکن وہ چونکہ ایک ایسے پرسپیکٹیو میں اس نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائی کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی پرسپیکٹیو ہو جو مسنگ ہو اس کی لائف میں, اور اس کو وہ فیلنگ اسٹک جو ہے وہاں سے نکال سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی واقعی جابز میں یا بزنس میں اس طرح سے اسٹک ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے اپنی لائف کو جینے کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے. تو پھر ان کا وہ کورس آف ایکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے اس بزنس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اپنی خوشی کے اوپر کام کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو ان کی پھنسنے والی فیلنگ ہے, جو ان کی پرسیوڈ لمیٹیشنز ہیں, اس سے باہر نکل کے اپنی لائف کو بھی انجوائے کر سکیں. ایسی سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے مرشد کا, استاد کا, کوچ کا ہونا ضروری ہے, یا انسان خود سے بھی نکل سکتا ہے؟ لیکن سب سے بڑا مرشد اور سب سے بڑا کوچ انسان خود ہے, انسان کا ضمیر ہے. تو اب آپ کا اگلا سوال جو بتا دیتا ہوں. کوچ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ضمیر اس کا کوچ ہے, اسی نے تو اس کو وہاں پہ پھنسایا ہے, کیونکہ اس نے اس کو اپنے ساتھ ایک غلط تعلق میں, غلط رشتے میں رکھا ہوا ہے. تو بس وہ ایسا ہی ہے نا. ہاں, تو اب پھر جب اس حد تک سچویشن آ جائے وہاں پہ پھر کسی مربی, استاد یا کوچ کی ضرورت پڑتی ہے. کوچ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف ایک ایسے ڈائلاگ میں انگیج کرتا ہے جس میں سچویشن واضح ہو جاتی ہے, سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. پہلا پوائنٹ ہی ہے, آپ جب بھی اسٹک فیل کریں آپ کو اس سچویشن کا صحیح پرسپیکٹیو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوچ کا رول یہاں پہ ہے. اور اس کے بعد, اور یہ والا رول انسان خود بھی پلے کر سکتا ہے. جو آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اپنی زندگی کی مشکل چیزوں میں جہاں پہ وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وہ خود کو اس میں سنبھالنا شروع کرتے ہیں, خود سے کچھ نہ کچھ کر. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں. تو جب کوچ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کوچ ایک کلیئرٹی ڈیولپ کرتا ہے کہ جس چیز میں اسٹک ہوئے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھیں تو صحیح کہ کیا واقعی اسٹک ہوئے ہیں. بہت سے کیسز تو ایسے ہی ہیں نا کہ ہم نے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ چونکہ میں اسٹک ہو گیا ہوں تو بس, آپ نے سنا ہوگا بہت بار کہ میرا باس اچھا نہیں ہے, میں اسٹک ہو گیا ہوں, لیکن میری مجبوری ہے, میں جاب نہیں چھوڑ سکتا. تو عموماً ایسے کیسز کے اندر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ جب بھی کسی کوچ کے ساتھ یا میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی کلیئرٹی ڈیولپ ہو جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ جو میں پھنس گیا ہوں والی فیلنگ ہے وہ ریئل ہے, ہائپوتھیٹیکل ہے, کس پرسپیکٹیو میں ہے, اس کے اصل ڈائنامکس کیا ہیں,
اور ان ڈائنامکس کو مینیج کیسے کرنا ہے تاکہ یہ والی فیلنگ ڈیفیوز ہو سکے. تو اس نے آپ کی بات کو سمجھ لیا, آپ نے جو بھی کلیئرٹی اس کو دینی ہے اس نے وہ کلیئرٹی لے لی, اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, کیوں پھنسا ہوا ہے, اس کا وی ان لمیٹیڈ ہے, مگر اب اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں رہا, ادھر ہی اسٹک ہے, اس سچویشن سے باہر نہیں نکل رہا. آپ سے آ کے دوائی لے کے چلا گیا, دوائی کھا بھی لی ہے شاید, مگر اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ان کے اوپر نہیں آ رہا, پھر کیا کریں؟ لیکن جب دوائی کیونکہ ایسی سچویشن میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دوائی دے دی تو اس کے بعد ہم دوائی کا انجیکشن لگا سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ خود سے نہیں کھا رہا تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ اس کو انجیکٹ کر دیا جائے. پرانے استادوں کے پاس تو انجیکشن کسی اور قسم کا ہوتا تھا. دیکھیں ابھی تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا, میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے ہیں جو اس چیلنج کے ساتھ آئے ہیں, انسان خود کو سٹک اس وقت ہی فیل کرتا ہے کہ جب اس کو اس سے نکلنا ہو. اگر ایک شخص نکلنا ہی نہ چاہے تو وہ تو اپنے آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کرے گا نا کہ میں سٹک ہوا ہوں. وہ تو اپنی لائف میں ایک اسٹیٹس کو میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ ہی از ہیپی ود دیٹ. ہیپی کیسے ہو گیا؟ ایک بندے کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, وہ مشکل سے مشکل حالات میں پڑا ہوا ہے, ہیپی تو نہیں ہے, وہ سٹک ہے مگر خوش نہیں ہے. دیکھیں جو شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ سٹک ہوا ہے اور وہ اس کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے کہ میں سٹک ہوا ہوں, تو وہ اس سے نکلنے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. یہ ایکنالج کر یا لینا کم کہ میں از کم سٹک جو ہوں. کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں اس کو رزلٹ اورینٹیڈ ثابت نہیں ہو رہی. ہاں, تو یہ ایکنالج کر لینا کہ میں سٹک ہوا ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, یہ پہلا اسٹیپنگ سٹون ہے نا. بہت سارے تو ایسے ملیں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے ایسے ملیں گے جن کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے, مگر جن کو پتہ چل گیا ہے وہ پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں نا, تو جیسے آپ نے کہا کہ دوائی لے کے جاتے ہیں, تو وہ دوائی لے کے جاتے ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوائی لے کے جاتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں, ان کو فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ ان پریکٹیکل وہ وہاں پہ ہی پھنسے ہوتے ہیں, سٹک ہوتے ہیں. آپ نے ذہن سے ایکسیپٹ کر لیا مگر جسمانی طور پہ آپ وہ ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب اس کیس میں کیا ہے, یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی مسنگ ہے. تو کوچنگ میں جب میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے تو سب سے پہلے جو پروسیس ہے وہ یہ اس کے اندر اس کو جو اس میں اس پروسیس میں آتا ہے, سب سے پہلے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے نا, کہ اب اس نے جب وہ سٹک ہوا, اس نے اکنالج کیا میں سٹک ہوں, اب اس میں سے اس نے نکلنا ہے, اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا, اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, ٹولز آئیڈینٹیفائی ہوئے, ایکشنز آئیڈینٹیفائی ہوئے, اس نے جا کے جب وہ ایکشن پرفارم کیے تو وہاں پہ ایک سرٹن لیول آف اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش ہوگا. اگر کوئی وہ یہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ واپس ہمارے پاس آتا ہے, پھر ہم اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل ویز, ملٹیپل فریم ورکس ٹو ڈو دیٹ. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص آ کے صرف یہ سٹوری سنانے کے لیے میرے پاس آیا ہو کہ جی میں سٹک ہو گیا اور مجھے نکالیں. جو اس چیز کو سوچ لیتا ہے نا کہ میں سٹک ہوا ہوں اور اب مجھے نکلنا ہے, اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی لیول تک موٹیویشن اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, تبھی تو وہ آ کے بات کر رہا ہے اس بارے میں. کیا کامیابی کی غلط تعریف بھی ہمیں مجبور کرتی ہے یہ سوچنے پر کہ ہم سٹک ہو گئے ہیں؟ گھر, گاڑی, پیسہ, یہی کامیابی ہے؟ یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کامیابی کی تعریف صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ بتائیں نا, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہر کسی کی اپنی رائے ہے. دیکھیں ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہے. آپ اپنی لائف کو سب سے بیسٹ جانتے ہیں, میں اپنی لائف کو سب سے بیسٹ جانتا ہوں. یہ ہے ہمارا انڈیویجول پرسپیکٹیو. ہمیں پوری طرح سے آزاد بنایا گیا کہ ہم اپنی سکسیس کے مائل سٹونز کو خود ہی سے ڈیفائن کر سکیں, اپنی سکسیس کی جو شیپ ہے اس کو خود ہی سے ڈیفائن کر سکیں. اس سے اوپر ایک پرسپیکٹیو آتا ہے سوسائٹی کا پرسپیکٹیو. اس پرسپیکٹیو کے اندر کچھ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں جن کو ہم نارمز کہتے ہیں. اس سے اوپر آتا ہے ہمارا اسپریچول پرسپیکٹیو, اسپریچول یا ریلیجس اس کو کہہ لیں. اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں سکھاتی ہیں. تو اگر میں واپس آپ کے کوشچن کی طرف آؤں, تو اگر کوئی شخص اپنی کامیابی اس طرح سے ڈیفائن کر لے کہ جو سوسائٹی یا اسپریچول سٹینڈرڈز کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہو, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج میں جا کے وہ گلٹ کا شکار ہوگا.
اسپیسیفک ایگزامپلس میں نہیں جاتا، میں جنرلائز ہی کرتا ہوں اس کو، کہ اگر کوئی اپنی کامیابی کا پیمانہ ایسا بنا لے جو اسپریچولی ہانٹ کرتا رہے اس کو، تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اس کو خیال تو آئے گا نا. انسان کا ضمیر سب سے بڑا استاد ہے. تو ایک سٹیج پہ آ کے وہ یہ سوچے گا کہ میں جو کر رہا ہوں شاید یہ کرنے کی وجہ سے میری زندگی کی یہ شیپ ہے جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جس کو وہ اسٹک کہہ رہے ہیں. تو آپ کا کوشچن کافی ویلڈ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اسٹینڈرڈز ڈیفائن کیے گئے ہوں انڈیویجول لیول پہ، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ سوسائٹی کے ساتھ، فیملی ویلیوز کے ساتھ، کلچرل ویلیوز کے ساتھ، ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ اس طرح سے کانفلکٹ کرتے ہوں کہ وہ سورس آف بینگ اسٹک بن جائیں. مڈ لائف کرائسس کی بات کرتے ہیں. مڈ لائف کرائسس میں جب انسان اپنے کیریئر کی بلندی پر ہوتا ہے، اس وقت زندگی بے مقصد سی لگتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکا ہوا محسوس کرتے ہیں، آپ آگے نہیں جا پاتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں آپ کی توقعات، آپ کا لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا، مستقبل کے اہداف اور اچانک بن جانے والے اہداف دوسروں کو دیکھ کے یہ آپ کو پھنسا کے رکھ دیتے ہیں. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ آپ نے 2-3 بڑی ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر بات کی. ایک تو مڈ لائف کے اوپر آپ نے بات کی، دوسرا آپ نے کمپیریزن کے اوپر بات کی، دوسرا آپ نے تیسری بات آپ نے کی جو اچانک سے بننے والے اہداف. مگر یہ سب ایک ہی سچویشن میں آ گیا نا، ایک ہی پرابلم سچویشن میں آ رہے ہیں. ایک ہی پرابلم میں یہ سب آ گیا. ٹھیک ہے، ایک ہی پرابلم میں آ گئے، لیکن یہ الگ الگ چیزیں، ان کو ہم الگ الگ پرسپیکٹیوز میں دیکھتے ہیں. دیکھیں مڈ لائف کیا ہوتی ہے. مڈ لائف یہ ہے ایک ایسی ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں اس نے اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز پوری کر لی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب شاید میری زندگی جو ہے نا وہ بے مقصد ہو گئی، جیسے آپ نے کہا، یا میری زندگی جو ہے اس کو ریڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے. یہ صرف کیریئر میں نہیں ہوتا، یہ ہر چیز میں. بہت سے ایسے کپلز ہیں جن میں جو ہسبینڈز ہیں اسپیشلی، وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ہماری شادی جلدی ہو گئی تھی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، سیٹل ہو گئے اپنی لائف میں، اب کیا کریں، اب سمجھ نہیں آتی. پھر وہ ان کے دوسرے چیزیں کافی زیادہ پرابلمس، چیلنجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کیریئر میں انسان نے اپنے 30s mid 40s تک عموماً کیریئر میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے، ریپیٹیٹیو ورک کر کر کے ایک جگہ پہ ایسے پہنچ گئے کہ جہاں پہ کام کوئی چیلنجنگ نہیں لگتا. بہت سارے لوگوں کی یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نتھنگ ایکسائٹس می. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیڈز اور وانٹس کے درمیان میں فرق کو بھلا دیا ہے. ہم اپنی وانٹس کو نیڈز سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اینڈ وائس ورسا. بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے. تو انسان کی جو مڈ لائف کا سب سے بڑا چیلنج ہے نا، جو اس کو وہاں جا کے ایک پرپس دے سکتا ہے، ایک مقصد دے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نیڈز اور وانٹس کو پہچاننا شروع کر دے. اینڈ اٹس اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ، کانشیس ایفرٹ. نیڈز اور وانٹس کی جب سیگریگیشن ہو جاتی ہے نا، تو انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری جو آگے کی لائف ہے اس کی شیپ کس طرح کی ہونی چاہیے. ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں ضرور سوچتا ہے، اور یہ جو مڈ لائف کا پیریڈ ہے اس میں سب سے زیادہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کی لائف کا جو گراف ہے وہ اپنی پیک پہ آ چکا. اب اس گراف نے نیچے جانا ہے، اور یہ فیکٹ ہر کوئی ریئلائز کر لیتا ہے. تو یہاں پہ آ کے سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے انسان کا ویژن. ویژن جو ہے نا، اس کے اوپر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم ملٹیپل اس طرح کے پروگرامز کر سکتے ہیں، لیکن ایک سمپل اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فیوچر میں ہونی ہے اس کو اگر آپ ویژولائز کر سکتے ہیں تو یو ہیو اے ویژن. اب ویژن کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ جو لوگ ویژن اورینٹیڈ لائف گزارتے ہیں ان کی زندگی میں، آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ان کی زندگی میں اس طرح کے چیلنجز کم آتے ہیں. کیونکہ دے نو ایگزیکٹلی کہ ان کو اپنی لائف سے کیا چاہیے. وہ اپنے آپ کو ٹرانزیکشن سے نکال کے ٹرانسفارمیشن کے لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو مڈ لائف کرائسس میں ہر طرح کے پرابلم کا، ہر طرح کے چیلنج کا سولوشن یہ ہے کہ انسان اپنی جو باقی کی زندگی ہے اس کو کسی ویژن کے ساتھ الائن کر لے یا کنیکٹ کر لے. لوگ بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اخراجات میں پھنسے ہوتے ہیں، شام کو انہوں نے گھر کچھ لے کے جانا ہے تب کچھ پکے گا.
اب ایسے لوگوں کو آپ وی این کے لائن پہ لگا دیں گے, وہ کہیں گے بھائی میں نے روٹی کھانی ہے, پہلے مجھے اس کو کما لینے دو, پھر دیکھوں گا وی این, اگر ٹائم بچا تو. یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس میں ہم سب لوگ سٹک ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو آپ نے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا بجلی کا بل ہے, یہ میں نے جمع کرانا ہے, تم مجھے کس لائن پہ لگا رہے ہو. لیکن اگر یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کر کے سوچیں, یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, کھانا ہر کوئی کھاتا ہے. آج سے 40 سال پہلے جو لوگوں کی عمومی حالت تھی معاشی طور پہ, اس کا اور آج کا کمپیریزن کریں تو کیا ہر کسی کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے جنرلی ایز اے ہول؟ کے مقابلے میں تو بہتر ہوئی ہے. آج سے 40 سال بعد کیا ہوگا؟ شاید زیادہ بہتر ہوگی. زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نا غلط پرسپیکٹیوز میں پھنسایا ہوا ہے. بجلی کا بل ہم 40 سال پہلے بھی دیتے تھے, آج بھی دے رہے ہیں, آج سے 40 سال بعد بھی دیں گے. آج سے 40 سال پہلے بجلی کا بل 70,000 روپے نہیں آتا تھا. کتنا آتا تھا؟ تھوڑا ہی آتا تھا. کتنا؟ کیا پتہ, 700 آتا ہوگا. ٹھیک ہے. آج سے 40 سال پہلے 17 گریڈ کے جو سرکاری افسر تھا اس کی کتنی سیلری تھی؟ ہو سکتا ہے 20,000 ہو, 30,000 ہو. 400 500. تو پرسپیکٹیوز میں دیکھیں نا, جس طرح سے انکم گرو ہوئی ہے اسی طرح سے ایکسپینسز گرو ہوئے ہیں. تو پھر اگر 500 روپے تنخواہ تھی تو بل بھی جو ہے نا وہ 50 روپے ہی آتا ہوگا یا 30 روپے آتا ہوگا. ریشو وہی تھی آلموسٹ. ہو سکتا ہے زیادہ کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن چیزوں کے پرسپیکٹیوز ڈفرینٹ تھے. آپ کو آج سے 40 سال پہلے لوگ یہ کمپلین کرتے ہوئے کم ملتے ہوں گے, آج وہ زیادہ ہو گیا. آج شعور زیادہ آ گیا. شعور زیادہ آ گیا یا لاشعوری زیادہ ہو گئی؟ لوگوں کا کلیم تو یہی ہے کہ شعور زیادہ آ گیا. لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ لوگوں کو وانٹس اور نیڈس کا فرق ختم ہو گیا, کم ہو گیا, ڈیلیبریٹلی ختم کر دیا گیا. کنزیومرزم زیادہ آ گئی, ہائپر انڈیویجولزم کا ہر طرف پرسپیکٹیوز چینج ہو گئے. تو اب اس پرسپیکٹیو کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائیڈ زیادہ سمجھتا ہے. وہ کیوں زیادہ سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ڈسسیٹسفیکشن کے لیے جو سٹینڈرڈز مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل ہیں. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے پرسپیکٹیوز کو ٹھیک کریں. مطلب نہ شہر بدلیں, نہ علاقہ بدلیں, نہ نوکری بدلیں تو صرف اپنے آپ کو بدلیں. اپنے آپ کو بدل لیں, سب کچھ بدل جائے گا. اب یہ سب سے مشکل کام ہے, اپنے آپ کو بدلنا. اور صرف یہ سوچ لینا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. لائک آپ اسموکنگ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, آپ نے سوچ لیا میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے, آپ چھوڑ دیں گے. پر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر اس کا ایک پروسیس ہے. صرف سوچنے سے بات نہیں بنے گی. ہاں, سوچنا ایک پہلا سٹیپ ہے. دیکھیں, آپ سوچنا شروع کریں گے تو ایکشن کی طرف جائیں گے نا. اور اپنے آپ کو بدلنے, یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی سمپل سٹیٹمنٹ ہے کہ خود کو بدلیں. خود کو کیسے بدلیں اور خود کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود کو بدلنے کا سب سے آسان, سب سے پریکٹیکل, سب سے ایفیکٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایک کسی نہ کسی ویژن کے تحت گزاریں. اپنے آپ کو سمجھیں تو صحیح پہلے کہ آپ کیوں ہیں. وہ جو اپنا پرپز آف ایگزسٹنس ہے اس کو سمجھیں. جب وہ سمجھ میں آ گیا, اس کا کچھ چھوٹا سا حصہ بھی سمجھ میں آ گیا, تو زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتر ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ چینج آنی شروع ہو جائے گی. ایک مزدور کیسے سمجھے گا وی این کو؟ یہ مشکل باتیں ہیں نا. جس بندے نے شام کو کمانا ہے, روٹی لے کے جانی ہے گھر میں, اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں, وہ اس وی این کو کیسے سمجھے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مزدور جو ہے, مزدور سے کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں. مزدور کو یہ پتہ ہے وہ گھر جائے گا. ہاں, دستور کے مطابق ایسا ہی ہے, لیکن ریالٹی کچھ اور ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر صبح اٹھا ہے تو جائے گا گھر, اگر چاند نہ نکل جائے تو سبجیکٹ ٹو اسٹیئنگ الائیو, وہ گھر جائے گا. تو اب ایک یہ پرسپیکٹیو ہے کہ میں 2,000 روپے 2,500 روپے دیہڑی کماؤں گا, وہ لے کے گھر جاؤں گا, سبزی ساتھ لے کے جاؤں گا, میری بیوی سبزی پکائے گی, میرے بچے سبزی پکی ہوئی کھائیں گے, تو ان کا پیٹ بھرے گا. جب تک وہ مزدور اپنے آپ کو اس پرسپیکٹیو میں کھپاتا رہے گا تو وہ ڈے ٹو ڈے میٹرز میں پھنسا رہے گا, سٹک رہے گا.
یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ چلو آج کے دن تو کروں نا، پھر کل دیکھیں گے، پھر کل آتی ہے تو پھر یہ سوچ ہوتی ہے چلو آج کے دن تو یہ والے کام کروں نا، تو پھر کل پرسوں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالوں گا، اور وہ 9 to 5 ٹریپ یا 9 to 9 ٹریپ اب تو ہو تو گیا ہے، اس وہ پہ اس پھنس میں جائے گا، اسٹک، وہ پھر آپ کے پاس آئے گا، وہ اسٹک کہے ہو جائے گا گا۔ نعمان بھائی میں اسٹک ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں زندگی میں کیا کروں، میں سبزی نہیں لے کے جاؤں گا تو میرے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ میرے پاس آئے گا تو میں آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ بتائیں نا کیا کرے گا۔ اگر یہی مزدور اپنا پرسپیکٹیو چینج کر لے، صبح اٹھ کے اگر ایک دن صرف یہ ایسا گزار کے دیکھے، اینڈ دس از اے ٹرو ایگزامپل بائی دا وے، صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آج میں زندہ ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج میں حلال رزق کماؤں، اور تو میری کوشش کا مجھے ریوارڈ کرنا، ثواب دینا، اور میرے بچوں کو رزق دینا۔ یقین کرنا پڑے گا کوشش کے ساتھ۔ کیونکہ رزق اللہ نے دینا ہے، اس مزدور کے نے جو پیسہ کمایا اس سے نہیں دینا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا اس طرح کا، یہ ریئل سٹوری ہے، اور اس کے ساتھ میری انہی گراؤنڈز میں ڈسکشن ہوئی، اور جس وقت میرا پہلا ڈائلاگ ہوا اس کے ساتھ وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ زندگی نے بڑے ظلم کیے ہیں، اور اس کی لمبی سٹوری تھی۔ پروگریسو مائنڈ تھا اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی، اینڈ ہی ایکچولی پریکٹسڈ اٹ۔ 3 مہینے کے بعد مجھے وہ دوبارہ ملا، اور اس کا جو پہلا لفظ تھا نا وہ یہ تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے بچے رات کو بھوکے نہیں سوتے۔ تو اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیوز۔ میں ملٹی ملینئر ہو کے بھی انہیپی ہو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہو سکتا ہوں۔ تو زندگی کا دونوں کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوگا نا۔ میں ایک بہت بڑی بزنس امپائر کا مالک ہو کے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اسٹک ہوا ہوں، میری صرف 4 فیکٹریاں ہیں، اور میں ٹوٹی ہوئی سائیکل چلاتے ہوئے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اسٹک نہیں ہوا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں آج زندہ ہوں، آج حلال رزق کما رہا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کوئی اپنے اندر کیسے دیکھ سکتا ہے، جھانک کیسے سکتا ہے، شیشہ کیسے دیکھ سکتا ہے، اور ایسے دیکھے کہ اپنی غلطیوں کا جج نہ ہو، اپنی غلطیوں کا دفاع نہ کر رہا ہو؟ کیا گر ہے اس کا کہ اپنے اندر کوئی کیسے دیکھے، بلکہ اپنی غلطیوں کا جج تو ہو، وکیل نہ ہو، وکیل ہو کہ اپنی غلطیوں کا دفاع نہ کر رہا ہو۔ اپنی غلطیوں کا جج بھی نہ ہو۔ اپنی غلطیوں کو جب وہ جج کرے گا نا تو وہ ایک ایسے کمپلیکس میں چلا جائے گا جہاں پہ ان غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اپنے اندر کیسے دیکھیں، اپنے آپ کو کیسے دیکھیں، اپنے آپ کو نا انسان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں۔ آپ نے جو اگزامپل دی نا، مزدور یہ کہتا ہے کہ میں پیسے کماؤں گا، جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، یہ خدا بن گیا نا۔ رزق تو اللہ نے وعدہ کیا، اس مزدور نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ وہ ایفرٹ کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، ایفرٹ کرے گا۔ اگر اس نے ایفرٹ نہیں کی ہے تب اس کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے۔ کوئی اگر ایفرٹ کیے بغیر یہ آگے کہتا ہے نا کہ جی میرے ہاتھ خالی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہے، میں اسٹک ہوا ہوں، تو اس کو ڈیل کرنے کا بالکل ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو ایفرٹ کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اور وہ اس پہ سیٹسفائیڈ ہے، تو سب سے پہلا طریقہ اپنے آپ کو دیکھنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسانیت کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں ان پہ فوکس کیا جائے، اس پہ فوکس کر کے اللہ کا فضل مانگا جائے، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ اس طرح کا رکھا جائے جیسا ریکوائرڈ ہے۔ وہ جب ہوگا تو یہ جو اسٹک والی فیلنگ ہے یہ آٹومیٹکلی ڈیفیوز ہو جائے گی۔ اسٹک ہم اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے حالات کا اونر سمجھتے ہیں۔ ہم نے جب اپنے آپ کو اس سٹیج سے نیچے کر لیا، اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیا کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میرے ذمہ ایفرٹ ہے، اگر میری ایفرٹ سنسیئر ہے اور اس کا جو انٹینڈیڈ آؤٹ کم ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو میرے سارے کام جو ہیں نا وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوں گے، جس کے اندر مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں اسٹک ہوا ہوں۔ آپ کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ جب وہ پھنسے ہوتے ہیں، جب وہ اسٹک ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ عمیر صاحب ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں اس سے نکالیں۔ اب کوئی آپ کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ ساری دنیا سے پھر کے آیا، وہ موٹیویشنل لیکچرز بھی سن کے آیا، وہ اسٹریٹجسٹ سے بھی مل کے آیا ہے، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے،
سارے سولوشنز اس کو پتہ ہیں, اور آپ کے پاس جب وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آئی ایم اسٹک, مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں پھنس گیا ہوں, اب آپ اس کو اپنے سولوشنز بتانے لگتے ہیں, اور جب بھی سولوشن آپ اس کو بتاتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے اس کا, میں نے ایسا کیا بھی ہے, مگر یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. آپ اسے کوئی دوسرا حل بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے یہ بھی جانتا ہوں, میں نے اس کو بھی ایسے کیا ہے, مگر یہ بھی میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا. تو اب ایسی سچویشن میں آ کے آپ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے میں ادھر تو پھنس گیا. تو اب ایسی سچویشن میں آپ اس کو مشکل سے کیسے نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل سے کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے کوشچن کے اندر نا تھوڑی سی چیزیں پہلے میں وضاحت کروں گا. ہمارا ادارہ جو ہے وہ کوچنگ کرتا ہے, سولوشنز نہیں دیتا. سولوشنز جو ہے نا ہر انسان کے پاس خود کے اندر ہوتے ہیں. وہ اسٹک اس لیے ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان سولوشنز کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. ان سولوشنز تک دیکھنے کے درمیان میں اپنے آپ کو اس نے کہیں پہ روکا ہوا ہوتا ہے. ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, اس راستے پہ جانا نہیں چاہتا, یا اسے پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس نے ایکسپلور ہی نہ کیا ہو سکتا ہے اس کو وہ ڈائریکشن ہی نہ نظر آئی ہو. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سولوشن تو اس کے پاس ہے. جب وہ میرے پاس آ رہا ہے تو وہ ہی آلریڈی ہیز دا سولوشن. میرا رول کیا ہے کہ میں نے اس کو وہ سولوشن دکھانا ہے, اور جب وہ اس کو سولوشن نظر آ جائے تو اس کے اوپر اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ سولوشن کو پرفارم بھی کر سکے. تو جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ میں اسٹک ہو جاتا ہوں, تو یس آئی ایم اے ہیومن بینگ, آئی گیٹ اسٹک. لیکن جس وقت بھی میں اسٹک ہوتا ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ واٹ کین آئی ڈو ڈفرینٹ. اسٹک انسان وہیں پہ ہوگا نا جب وہ اپنے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر لے گا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ اور کرنے کے لیے ہوگا. تو سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے واٹ کین بی ڈن ڈفرینٹ. اور یہی چیز میں اس شخص کو کوشچن کروں گا. میں کبھی بھی سولوشن نہیں دیتا, میں اس سے کوشچن کرتا ہوں, اور میں اس سے کوشچن کروں گا کہ تم نے یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, ناؤ واٹ کین یو ڈو ڈفرینٹ. تو اٹس آل اباؤٹ چینجنگ دا پرسپیکٹو. وہ یہی کہے گا, اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا ڈفرینٹ کروں. پھر وہ اگر میرے سے یہ پوچھنے آیا نا کہ میں اس کو بتاؤں گا, تو پھر دین ہی از ایٹ دا رانگ پلیس. میں تو اس کا جو سولوشن اس کو پہلے سے معلوم ہے, اس کو ایکسپلور کرواؤں گا نا اس کو. اس کا مطلب ہے آپ مشکل کاموں میں نہیں پڑتے. دیکھیں یہ کسی کو بتا دینا, آپ کا اگر کوئی پرابلم ہے اس کا میں آپ کو سولوشن بنا کے دے دوں گا, تو یہ تو آسان کام ہے. زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ میں آپ کو امپاور کر دوں کہ آپ اپنا سولوشن بھی ڈھونڈیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کریں, اس میں سکسیزفلی اس کو پرفارم بھی کریں, اور دوبارہ اس جگہ پہ اسٹک نہ ہوں. تو دیٹس واٹ آئی ڈو. تو ٹو آنسر یور کوشچن, سب سے پہلے یہ ایکسپلور کریں کہ واٹ کین بی ڈن ڈفرینٹ. ہماری سوسائٹی میں مرد ہیں تو وہ جہاں پہ اپنے آپ کو سنہری ہتھ کڑیوں میں, گولڈن ہینڈ کف میں پھنسا لیتے ہیں, تو خواتین بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنہرے پنجروں میں قید کر لیتی ہیں. شادی سے پہلے کسی بھی خاتون کی لائف ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. اصل زندگی تو بعد میں شروع ہوتی ہے, مگر شادی سے پہلے کے کچھ خواب ہوتے ہیں, اپنی سوچیں ہوتی ہیں, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, گولز ہوتے ہیں. مگر جب شادی ہوتی ہے تو چیزیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اب شادی کے بعد کی زندگی, آپ نے ایک ڈیفرنٹ فیملی سے ملنا ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کے بچے ہیں, پھر آپ کے میکے والے بھی ہیں. ایسی سچویشن میں بھی خواتین سٹک ہو جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں. کیسے آپ ان کو نکالتے ہیں؟ لیکن سٹک ہونا جو ہے نا, اس کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹک ہونا اٹ کین بی اے ریئلٹی, اٹ کین بی این ایلوژن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسی سچویشن ہو کہ جہاں سے آپ نکل نہیں پا رہے ہوں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ خواتین کے پرسپیکٹیو سے اسپیسیفکلی بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر مرد کا کیا رول ہے اور عورت کا کیا رول ہے. اپنے اپنے رولز کو پہچانیں. اچھا, اس سے ایک سٹیپ اوپر آئیں تو بہت سارے ایسے رولز ہیں جو ہمارے رولز ہم نے خود سے اپنے سر لیے ہوئے ہیں. جیسے ایک عورت کا رول جو ہے وہ نارمل سرکمسٹانسز میں گھر سے باہر جا کے پیسہ کمانا نہیں ہے. بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کیا ہے. مرد کو رسپانسیبل بنایا ہے کہ وہ اپنی گھر کے ایکسپینسز کو میٹ کرے. جب ان رولز میں امبیلنس کریٹ ہوگا تو پھر وہاں پہ یہ والے پرابلمز آئیں گے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. جب وہ پرابلمز آئیں گے تو ان کے سولوشن کے اوپر, چونکہ ہمارا ایک سوشل سٹرکچر اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ تربیت کا شدید فقدان ہے, تو جب وہ پرابلمز ان نیچرل وے آف لیونگ کی وجہ سے آئیں گے, ان کے سولوشن کی طرف جانے کے لیے ہم لوگوں کی گرومنگ نہیں ہوئی, ہم لوگ ٹرینڈ نہیں ہوئے. میں جنرلائز کر رہا ہوں, اسپیسیفکلی میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو چونکہ ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہے, پھر ہم وہاں پہ آ کے نا ایک ایسی سٹیج پہ آئیں گے جہاں ہم کہیں گے میں سٹک ہو گیا ہوں, میں اس رشتے میں سٹک ہو گیا, یا میں اس رشتے میں سٹک ہو گئی,
یا میں اس جاب پہ اسٹک ہو گیا، یا میں اس جاب پہ اسٹک ہو گئی، یا میں اس بزنس میں اسٹک ہو گیا. تو پارٹ آف دا پرابلم از کہ ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ. اور جب وہ آئیڈینٹی کنیکٹ ہو جاتی ہے ہم اس سے ڈسکنیکٹ کرنے کو ایک اور پرابلم سمجھ لیتے ہیں. تو اگر بالکل بیسک لیول پہ جا کے دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے اپنے رولز کو پہچان کے اپنے اپنے جو پرائمری مینڈیٹری رولز ہیں ان کو پرفارم کریں. اس کے بعد اگر نیڈ ہے تو آپشنل رولز کو اڈاپٹ کریں. ان آپشنل رولز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کوئی پرائمری رول کمپرومائز تو نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. جب اس فریم ورک کے تحت زندگی گزاری جائے گی تو اس کے اندر چانسز بہت کم ہیں کہ کوئی یہ فیل کرے کہ میں کسی رشتے میں اسٹک ہوں، یا میں کسی بزنس میں اسٹک ہوں، یا میرے اوپر جو گولڈن ہینڈ کفس ہیں انہوں نے مجھے جکڑا ہوئے. تو چیزوں کو سمپلیفائی کریں، چیزوں کو سمپلسٹ لیول پہ ریکگنائز کریں، اکنالج کریں، اور اس کو وہاں سے گراس روٹ لیول سے ٹھیک کرنا شروع کریں. نہیں، اب ایک لڑکی ہے، آپ اس کو یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیریئر، جاب، بزنس یہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی نہیں ہے، ضرورت ہے تو کریں نہیں تو نہ کریں. آپ اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے کہہ رہے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے مینڈیٹری رولز کو سمجھیں. مان لیا نا، اس رول کو سمجھ لیا. اب مینڈیٹری رول جو ہے وہ ہاؤس وائف کا ہے، گھر چلانا ہے. تو کیریئر، جاب، بزنس یہ سیکنڈری رول میں آ جائے گا کیا؟ یہ آپشنل رولز ہوں گے. یہ آپشنل رولز ہوں گے. سب سے ہو سکتا ہے کہ یہ مینڈیٹری رول بھی ہو، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مینڈیٹری رولز کو پہچانیں تو صحیح. سب سے پہلے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی. ہم صرف ابھی ویمن اسپیسیفک بات کریں. ویمن اسپیسیفک یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اس کا مینڈیٹری رول کیا ہے. مینڈیٹری رول وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو پرفارم کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کون کون سا آپشنل رول اپنے ذمہ لینا ہے. ان کو جب مینڈیٹری رولز میں پرفارمنس 100% ہوگی یا سیٹسفیکٹری لیول تک ہوگی، اس کے بعد آپشنل رولز میں پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مینڈیٹری رولز کی پرفارمنس بلو پار ہو اور آپشنل رولز کے اندر پرفارمنس زیادہ ہو. ہمیشہ پرابلمز آئیں گی. جب مینڈیٹری رولز پورے نہیں کیے جا رہے تو آپشنل رولز میں پرابلمز آئیں گے، اور پھر اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ میں اس رشتے میں اسٹک ہوں، یا میرے ادر تھنگز جو آپ نے بولی ہیں. اب ایک لڑکی ہے، اس نے ماسٹرز کی ہے کیمسٹری میں، گھر بیٹھ کے کیا کرے؟ اگین میں وہی کہوں گا شک ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، جان لیا کہ جی پرائمری رول یہ ہے، پر اگر وہ بچوں کی گرومنگ میں بھی لگ جاتی ہے، بیسک چیز ہے، مگر اب وہ ان سارے کاموں میں بھی لگ جاتی ہے، تو اس نے جو اپنا کیریئر سوچا ہوا تھا، ڈیزائن کیا ہوا تھا، وہ اس سے تو بالکل سائڈ پہ ہو گئی نا. اور اس کی ایجوکیشن 5 سال کے بعد تو کیا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. لیکن یہ پھر ہم ٹرانزیکشن کے اوپر آ گیا نا. اپنے آپ کو یہاں سے نکالیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، کیمسٹری میں ڈگری کر لی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی یا کچھ اور کر لیا، اپنے آپ کو اس سے اوپر لے آئیں. پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے؟ اگر وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ الائنڈ ہیں تو اس کو بالکل بہتر طریقے سے 100% پرفارمنس کے ساتھ کریں. اگر کوئی چیز پرپز آف ایگزسٹنس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے نا، اس میں ہمیشہ بندہ جا کے اسٹک ہوگا. تو ایک لڑکی اپنے آپ کو اس سچویشن سے، اپنی سوچ سے نکال بھی لے. اب اس کی ماں پیچھے سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تم یہ سارے کام کرو، جاب کرو، جا کے کیا کرنے لگی ہو، روٹیاں پکانے کے لیے میں نے پڑھایا تھا، پھر کیا کرے. دیکھیں ریمبر ریممبر دس کہ اس لڑکی کی عمر 20-25 سال ہے. شی از ناٹ ٹو میچور. آپ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 20-25 سال کی لڑکی جو ہے وہ میچور نہیں ہوتی؟ ٹو میچور کا لفظ میں نے یوز کیا. انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بہت سمپل ہے. جتنا زیادہ اس کو سمپل کریں گے اتنا زیادہ آسانی ہوگی چیزوں کو پرفارم کرنے میں، اتنا ہی آپ یہ اسٹک ہونے والی فیلنگ سے دور ہو جائیں گے. سمپلسٹی کو اڈاپٹ کریں، اپنے پرائمری رولز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی زندگی خود جئیں، دوسروں کے کہنے پہ پیئر پریشرز کو مینیج کریں، فیملی پریشرز کو، سوسائٹی پریشرز کو. یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. پرائمری چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنے کریٹر کے ساتھ تعلق. کریٹر نے کیوں کریٹ کیا ہے اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں، اس کو سمجھیں، پرائمری رولز پرفارم کریں، اس کے بعد سیکنڈری رولز کو پرفارم کریں. کبھی بھی اسٹک ہونے کی سچویشن نہیں آئے گی. چلیں پرائمری رول کے اوپر آپ آ گئے،
اس نے مان لیا, سب کچھ مان لیا, مگر اس کا ہسبینڈ جس کی ذمہ داری ہے پیسے کمانا وہ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ بھی اسٹک ہے, وہ اتنا اچھا پروفیشنل نہیں ہے, وہ پیسے نہیں اتنے کما سکتا. اب گھر میں پیسے تو آنے ہیں نا, اب کیا کرے وہ؟ اچھا, گھر میں پیسے آنے ہیں یا گھر میں نیڈز پوری ہونی ہیں؟ نیڈس پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے, نیڈس پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے نا. سب سے پہلے یہ سیگریگیشن کریں نا, پیسے سے نیڈز پوری ہوں گی. جو پیسے سے ہوں گی وہ تو پیسے سے ہی ہوں گی نا. اب آٹا گھر میں آنا ہے تو وہ پیسے سے ہی آنا ہے, بجلی کا بل دینا ہے تو پیسوں سے ہی دینا ہے نا. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے بہت سارے پیسے ارن کر لیے, تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی نیڈز پوری ہو جائیں گی؟ بیسک نیڈس کے لیے جو آپ نے کام کرنے میں اس کی بات کروں, میں لگژری لائف اسٹائل کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بیسک نیڈز پوری ہو جائیں گی. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ نے پیسہ کمایا ہے وہ آپ کی بیسک نیڈز پہ ہی خرچ ہوگا؟ آپ نے کمایا ہی اس مقصد کے لیے ہے, کیونکہ آپ نے بجلی کا بل دینا ہی دینا ہے, آٹا آنا ہی آنا ہے, دالیں سبزیاں آنی ہی آنی ہیں, تو آپ نے پیسے کمائے ہیں تو وہ تو پہلے اس پہ لگیں گے, آٹومیٹکلی لگ جائیں گے. آٹو سسٹم ہے. آٹو سسٹم ہے, ٹھیک ہے. یہ اتنا آٹو سسٹم نہیں ہے. اپنے آپ کو نا اس ساری چیز سے اٹھا کے ذرا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ہم نے رزق کو رزق کے وسائل سے جوڑ دیا ہے, رازق سے نہیں جوڑا. اس دنیا میں رہ رہے ہیں, آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, اے لیول کیا ہوا ہے, او لیول کیا ہوا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. وہاں پہ کیریئر پڑھایا جاتا ہے, یہ رزق اور رازق نہیں پڑھایا جاتا. اب بچوں نے جو آج کے ہیں انہوں نے وہ یہ چیزیں پڑھی ہیں. کیا رزق اور رازق کا تعلق, انسان کا رازق سے تعلق یہ پڑھانے کی چیز ہے یا سیکھنے اب کی ایک چیز ہے؟ لڑکی ہے, لڑکا ہے, اس کے ماں باپ نے بھی او لیول کیا, اس نے بھی او لیول کیا ہے, تو لازم نہیں ہے کہ وہ رازق کے ساتھ جڑے ہوئے, لازم نہیں ہے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. دیکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے نا, اس کے بعد اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو, تو ہم جس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں وہ پرسپیکٹیو ہے کہ فیلنگ سٹک ان لائف. ہر بندہ یہی کمپلین لے کے آ رہا ہے نا. تو جب وہ ایک بندہ سٹک ہوا ہے اس سٹیج کے اوپر, اس کے اندر ریئلائزیشن ہوتی ہے, میرے پاس کم از کم جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا ان کے پاس ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان لائف. اور جب وہ جو سم تھنگ مسنگ ہے نا, وہ زیادہ تر کے پاس وہ اسپریچول یا ریلیجیس پارٹ ہوتا ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کی پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز گیٹنگ ان سٹک. تو انسان کی سب سے, جب آپ بیسک نیڈز کی بات کر رہے ہیں نا, تو بیسک نیڈز میں انسان کی سب سے پہلی بیسک نیڈ اس کی آئیڈینٹی کی ریکگنیشن ہے ود ریفرنس ٹو دی کریٹر. تو جتنے بھی پرسپیکٹیوز آپ نے کیا نا, کیریئر کا کیا, ریلیشن شپس کا کیا, اور بھی کوئی بھی پرسپیکٹیو لے لیں, جب بھی یہ اکنالجمنٹ ہوگی کہ اب میں سٹک ہو گیا ہوں, تو اب اس سٹک سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے پہلی سیڑھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ میرا کوئی تعلق اس پورے سینیریو سے ہٹ کے کسی سپریم پاور کے ساتھ بھی ہے. جب وہاں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے نا, اس کے بعد پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ انسان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے دس از سم تھنگ. جیسے آپ نے او لیول کی بات کی, تو ایک بچہ جس نے او لیول کیا, اے لیول کیا, اس کے بعد ہارورڈ سے اس نے جا کے پی ایچ ڈی کر لی فار ایگزامپل, اس سارے کے دوران کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کو اپنے کریٹر کے ساتھ تعلق تو قائم ہوا نا, کہیں نہ کہیں اس کو سوچ تو آئی نا. جب وہ سٹک ہوا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ وہی آتی ہے کہ میں اپنے کریٹر کے ساتھ کیسے ریکنیکٹ کروں, واٹ ول آئی ڈو ڈفرینٹ کہ میں اپنی اس سچویشن سے نکل کے کسی اور سچویشن میں آ جاؤں. تو یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کو کسی ماحول سے یا کسی ٹریننگ سے یا کسی ایک اسپیسیفک فریم ورک کے اندر ایجوکیٹ کرنے سے وہ اس کی زندگی سے وہ کریٹر کا تعلق نکل جاتا ہے. جب بھی آپ سٹک ہو جائیں, چاہے کسی بھی سچویشن میں ہو, کسی بھی پروفیشن سے ہو, کسی بھی جینڈر سے ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کریٹر سے تعلق جوڑنا ہے. کریٹر کا تعلق آپ سے, کیونکہ وہ بیسک انسٹنکٹ ہے نا. آپ نیڈز کی بات کریں تو نیڈ سے بھی پہلے جاتی ہے انسٹنکٹس. تو بیسک انسٹنکٹ ہے, انسان خود تو نہیں بن کے آ گیا, تو وہ اس کو وہاں پہ اس سچویشن میں لانے والا جو ہے, تو انسان خود ہی سے کریٹر کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن میں ہمیں اگزامپل دی گئی ہے مکہ کے جو کفار تھے کہ جب وہ سمندر میں سفر کر رہے ہوتے تھے, ان کی کشتی ڈولنے لگتی تھی, تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کر, اللہ کو یاد کرتے تھے.
تو irrespective of the religion, irrespective of the ideology, irrespective of what you follow, irrespective of what you are doing, جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی سچویشن پہ آئیں گے جہاں آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, کچھ بھی اور نظر نہیں آ رہا, تو آپ کی جو ہیومن بیسک انسٹنکٹ ہے وہ آپ کو آپ کے کریٹر کی طرف متوجہ کرے گی. دعا, اس کو دعا کی فارم میں کہہ لیں, اس کو ایکسپلوریشن کی فارم میں کہہ لیں, اس کو آئیڈینٹی ریکگنیشن کی فارم میں, کسی نہ کسی فارم میں وہ انسان کریٹر کی طرف متوجہ ہوگا. اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ بعد کی سٹوری ہے, لیکن اس کی پہلی انسٹنکٹ جو ہے اس کو انسانوں سے ہٹا کے کریٹر کی طرف لے کے جائے گی. اور یہی بیسک پوائنٹ ہے سارا, کہ جب بھی سٹک ہیں ٹرائی ٹو سی بیونڈ یور پرسیوڈ لمیٹیشنز. جہاں پہ آپ سٹک, جو چیز سٹک کر رہی ہے اس سے باہر دیکھنے کی کوشش کریں. ریلیشن شپ میں اگر سٹک ان ریلیشن شپ ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, اس کے باہر بھی کچھ ہوگا. تو ٹرائی ٹو ویژولائز دیٹ. اپنے ویژن کے ساتھ کنیکٹ کریں, اپنے آپ سے کوسچنس پوچھیں کہ یہ میں جاب کر رہا ہوں, یہ والی جاب کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں. آئیڈینٹی کنیکٹ ہوئی ہے نا وہاں پہ. میں ایک کمپنی کا CFO ہوں, لیکن یہ کمپنی میری ہیلتھ کے لیے جس طرح سے میری لائف گزر رہی ہے, میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. سٹک ہوں نا میں, لیکن میں نے اپنی آئیڈینٹی کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دا مومنٹ آئی بریک دیٹ کنیکشن تو مجھے اپنی اس لمیٹیشنز کے باہر نظر آنا شروع ہو جائے گا. دیٹس واٹ از نیڈیڈ. آج کی ڈسکشن کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں, آئینہ دیکھیں, ایکسپلور کریں, اپنے انر کو جاننے کی کوشش کریں, اور کسی بھی پرابلم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے کریٹر کے ساتھ جوڑ لیں. مزید آپ کچھ اس کو سمرائز کرنا چاہیں گے آج کے ڈسکشن کو, کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہوگا اس سے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگر میں اس کو سمری کروں نا, تو ہم سب انسان ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کریں گے. وہ کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, وہ کوئی کیریئر ہو سکتا ہے, وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے, روڈ پہ سٹک ہو سکتے ہیں. تو وہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس سے نکلنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. سب سے پہلے پاز کریں, اپنی سچویشن کو اکنالج کریں, اس کو ریئلائز کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں, جو چیز آپ کو سٹک کر رہی ہے اس کے ریفرنس سے آپ کہاں پہ ہیں. اس کے بعد بلائنڈلی دھکا نہ لگائیں, اس کو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اس طرح کی فیلنگ نہ ہو کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میں نے بس رسی توڑوانی ہے اور اس سے نکلنا ہے. نو, جسٹ ٹیک اے پاز, انڈرسٹینڈ دا سچویشن. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے اس سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے. اس دوسرے پرسپیکٹیو سے بھی اس ساری سچویشن کو انالائز کریں. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ واٹ کین آئی ڈو ڈفرینٹ. وہ ڈفرینٹ کے اوپر جب آپ فوکس کریں گے نا تو ضرور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے روشنی نظر آئے گی. ٹیک اسمال اسٹیپس, کنسسٹنٹ رہیں. اپنے جو بھی چیلنج ہے, جو بھی چیز آپ کو سٹک کر رہی ہے, اس کے باہر دیکھنے کی کوشش کریں. اپنے ویژن کے ساتھ ریکنیکٹ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اپنے کریٹر کے ساتھ ریکنیکٹ کریں. اپنے ویژن کو ری الائن کریں. اور انشاءاللہ جہاں بھی سٹک ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. سٹک ہونے کی ایک اور بھی سچویشن ہوتی ہے, آپ مینٹل بیریئرس میں آ جاتے ہیں. آپ نے ایک پلان بنا لیا, آپ نے جان لیا, ریئلائز کر لیا, مگر آپ نے اب جا کے سٹیپ لینا ہے. اور اس سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے جا کے ملنا ہے, اور آپ نے بزنس ہی اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ملیں گے اور وہ آپ ان مشکلوں سے نکالیں گے. مگر آپ اپنی پرسنالٹی بیریئرز کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے ہیں اور سٹک ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. دیکھیں تو یہ اس پوری براڈر چیلنج کا پارٹ ہے نا. جب آپ سٹک ہوتے ہیں تو اس میں کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے, کچھ فیکچول چیزیں ہوں گی, کچھ آپ کی انٹرنل چیلنجز ہوں گے. تو جب آپ اپنی اس سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, اس طرف سٹیپ لیں گے, کسی پروفیشنل کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی چیزیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن سکلز اتنی اسٹرانگ نہ ہوں, جس پہ آپ نے جا کے جو آپ کی ایک پرسیو لمیٹیشن ہے اس سے باہر نکلنا ہو. تو اب آپ کے پاس ایک وے فارورڈ آ گیا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میری کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے میں سٹک ہو رہا ہوں. تو یو اسٹارٹ ورکنگ آن دیم. آپ اس کو امپروو کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ ہرڈل دور ہو جاتا ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ایک بات ہے کہ دیکھیں جو ہرڈلز ہیں نا زندگی کے, وہ تو رہیں گے. جب تک زندگی ہے کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے رہیں گے.
ہرڈلس کو ریموو کرنے میں جو لگ جائے گا وہ تھک جائے گا. ہرڈل سے وے اراؤنڈ, وٹ کین آئی ڈو ڈفرینٹ. یہ ہرڈل تو ایگزسٹ کرتا ہے, اسپیڈ بریکر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لگتی ہے, آپ جب بھی تیز اسپیڈ سے گزریں گے وہ نیچے سے لگے گی. تو کیا کرتے ہیں, اسپیڈ بریکر کو ہٹا دیتے ہیں راستے میں سے, آپ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا وہ ترچھا کر کے گزار دیتے ہیں نا. تو یو آلویز ہیو ٹو فائنڈ دوز ورک اراؤنڈس. ہرڈل کہیں نہیں جائے گا. آپ نے اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے اسکل سیٹ سے, اپنے آپ کو امپروو کر کے, اپنے آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں ڈال کے, اپنے ویژن سے ریکنیکٹ کر کے, بہت سارے طریقوں سے اس ہرڈل کو مینیج کرنا ہے, اس ہرڈل سے اس کو بائی پاس کرنا ہے, اس کو آپ نے اس کا ورک اراؤنڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی سٹک نہ ہو. آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہیں, سکسیزفلی کرتے رہیں, تاکہ جب آپ کی زندگی ختم ہو تو آپ ایک سکسیزفل انسان کے طور پہ اپنی نیکسٹ لائف کو سٹارٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. مکالمے سے راستہ نکلتا ہے اور ڈائلاگ سے بندہ آگے جاتا ہے. جہاں پہ بھی آپ سٹک ہو جائیں, پھنس جائیں, تو آئینہ دیکھیں, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنے کریٹر سے جوڑیں. یہی آج کے پروگرام کا خلاصہ ہے. عمیر اکرم صاحب سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دیا گیا ہے, آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام پسند آیا ہو تو لائک, سبسکرائب, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.